یہ 2 صفوں کا فیصلہ ہے جو ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کی کورٹ کا ہے، ہمارے سامنے پڑا ہے۔ اس پورے میں شہباز شریف صاحب کا نام نہیں ہے، لیکن آپ کی جماعت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی بریت کا جشن منا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کی بڑی اچھی اور بڑی سمپل وجہ ہے۔ حکومت پاکستان اور نیب نیازی گٹھ جوڑ میں جو لوگ ملوث رہے ہیں، وہ چاہے ARU ہو، وہ شہزاد اکبر ہوں، ان کا تو بنیادی کیس ہی یہ تھا کہ شہباز شریف کی یہ ساری پراپرٹیز ہیں اور بینامی پراپرٹیز ہیں اور سلیمان شہباز کے نام پہ ہیں۔ اگر اس آرگیومنٹ کو نہ مانا جائے، چھوڑ دیں ایک سیکنڈ کے لیے، تو یہ جو 2 صفوں کا فیصلہ ہے، اس کے پیچھے NCA کی کئی 100 صفوں پر مشتمل تحقیقاتی رپورٹ ہے۔ ہم کل اس کو ریلیز بھی کریں گے۔ 12 صفوں کی جو رپورٹ انیشل تھی، جس کی بنیاد پہ برطانیہ میں ان تحقیقات کا آغاز کیا گیا اور کورٹ کو اپروچ کیا گیا اور فریزنگ آرڈر لیے گئے، اس میں ایک خط ARU ایسٹ ریکوری یونٹ، حکومت پاکستان، کیبنٹ ڈویژن، وزیر اعظم سیکریٹریٹ کا بھی ہے۔ اس میں ایک ملاقات کا بھی ذکر ہے کہ DG نیب پنجاب سلیم شہزاد لندن میں جا کے تو NCA کے حکام سے ملے اور ملاقات کی۔ اب وہ مواد جو پرائم منسٹر ہاؤس نے دیا ہے اور DG نیب نے دیا ہے، وہ سارا شہباز شریف صاحب کے خلاف ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، شہباز شریف صاحب کو کہا گیا کہ آپ شامل تفتیش ہوں۔ انہوں نے 3 فارم سائن کیے اور والنٹیرلی انہوں نے کنسنٹ دی کہ میرے تمام اکاؤنٹ کی چھان بین کی جائے، میرا جو لندن کا فلیٹ میں نے بیچا اور کہاں سے وہ پیسے لیے، وہ کیسے بکا، جب وہ میں نے فروخت کیا تو وہ پیسے سلیمان شہباز کے کس اکاؤنٹ میں گئے، اس سب کی چھان بین کی جائے۔ تو حکومت کا جو موقف تھا کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، سلیمان شہباز نے کی ہے، شہباز شریف کے نام پہ کی ہے، اور منظور پاپڑ والا اور فلودے والا اور TT والے یہ پیسے برطانیہ گئے، برطانیہ سے واپس آئے، تو برطانوی حکومت تو اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے جی۔ اور شہباز شریف صاحب کا نام اس تحقیقاتی رپورٹ میں 150 دفعہ تو میں نے خود پڑھا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ جی گورنمنٹ ایک بات طے کر لے کہ یا تو یہ بینامی ہے یا نہیں ہے، پاکستانی عدالت میں چیلنج کرتا ہوں شہزاد اکبر آ کے کہہ دے کہ یہ بینامی ایسٹس نہیں ہیں، جو ان کا موقف رہا ہے اس کو ہم آج بھی رد کرتے ہیں۔ مگر ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بینامی ہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں جی شہباز شریف کو کلین چٹ نہیں ملی، سلیمان شہباز کو ملی ہے۔ پھر شہباز شریف کے خلاف آپ نے اتنی لمبی خط و کتابت کیوں کی؟ عطا صاحب، سوال یہ ہے کہ یہ جو نیشنل کرائم ایجنسی نے تحقیقات شروع کی اور بینک اکاؤنٹ فریز کرائے، یہ حکومت پاکستان کی استدعا پر کی ہے یا کارروائی پہلے شروع کی اور پھر یہ شامل ہوئے ہیں؟ نہیں، دیکھیے، جو سلیم شہزاد صاحب کی ملاقات ہے وہ اس سے پہلے کی ہے، جو حکومت پاکستان کے رابطے ہیں، اسٹیبلش رابطے ہیں، وہ اس سے پہلے کے ہیں۔ جو ایک ای میل منظر عام پہ آئی ہے وہ 11 دسمبر کی ہے 2019 کی، اور اس میں انہوں نے کچھ سوالات کیے ہیں، کچھ انکوائریز کی ہیں حکومت پاکستان سے۔ مگر یہ معاملہ اتنا سادہ ہے نہیں، کیونکہ جب ڈیلی میل کی بھی سٹوری پلانٹ کروائی گئی، تب سے شہزاد اکبر برطانیہ میں جا کے برطانوی حکام سے ملاقات کر رہے تھے، برطانوی ہوم منسٹر سے ملاقات کر رہے تھے، NCA حکام کو وہ رابطے کر رہے تھے۔ تو یہ ساری انیشیٹ شہزاد اکبر نے کرائی ہے، اور شہزاد اکبر کو آج دیکھیے ان کو بہت زیادہ پریشر کا سامنا ہے۔ عمران خان صاحب تو ان کی جان کو آئے ہوئے ہیں، مگر تحریک انصاف کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں جو کہ 3 آپ سال شہزاد اکبر صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں، کیا۔ آپ سے پہلے شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے اداروں نے رسپونڈ کیا وہ ری کیوری تھی، NCA نے سوال پوچھے، ہم سے کچھ انفارمیشن لی اور ہم نے وہ آنسر کیا ان کو۔ ایک تو دلیل وہ یہ دے رہے ہیں، دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو DG نیب کی ملاقات کا معاملہ ہے، DG نیب جو ہیں یہ آفیشلز، اداروں کے آفیشلز اکثر ملاقاتیں کرتے ہیں، وہ کسی اور معاملے میں بھی ہو سکتی تھی، وہ معمول کی ملاقات بھی ہو سکتی تھی، لازمی نہیں ہے کہ وہ اسی تناظر میں گئے ہوں۔ تو آپ کیسے اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ بالخصوص اسی لیے میں کر سکتا ہوں۔ یہ ایک NCA کی ای میل میرے پاس ہے، یہ میں محترم ارشاد عارف صاحب کو ابھی بھجوا دیتا ہوں۔ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، NCA کے ایک سینئر افسر نے اپنے ہی کسی افسر کو لکھا ہے کہ سلیم شہزاد سے ملاقات ہوئی، اثاثوں کے معاملے پہ بات چیت ہوئی، شہباز شریف اور سلیمان شہباز کے کیسز کے حوالے سے انہوں نے ہمیں معلومات فراہم کی۔ ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئریز انہوں نے آنسر کی ہوں گی، مگر اس سے پہلے برطانیہ کے دوروں پر جا کر ملاقات کر کے اس کیس کو شروع کروانے میں شہزاد اکبر کا پورا ہاتھ ہے۔ اب دیکھیے، اگر اس میں ان کو کامیابی ہوئی ہوتی نا
تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ شہزاد اکبر بھنگڑے ڈال رہے ہوتے کہ یہ کیس میں نے شروع کروایا ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ سکسیس ہیز مینی فادرز، فیلئر از این آرفن. اب کیونکہ یہ ناکامی ہو گئی ہے اور تحریک انصاف کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس شخص نے ہمیں مروا دیا، تو مرتا کیا نہ کرتا کچھ تو کہنا ہے، جو مرضی کہتے پھریں. ہمارا موقف بالکل صاف ہے، بالکل واضح ہے، دستاویزی ثبوت موجود ہیں. نہ کرپشن ہے، نہ کک بیک ہے، نہ کمیشن ہے، نہ منی لانڈرنگ ہے، نہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہے. وہ جو 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنسز تھیں، بتائیں نا کس یو کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے یا کس یو کے اکاؤنٹ سے پیسے آئے. اور NCA دنیا کا ایک مایا ناز تحقیقاتی ادارہ ہے. ایک پینی کی بھی خدا نہ خواستہ کرپشن ہو تو وہ ڈھونڈ نکالتے ہیں اور آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں. یعنی 20 ماہ کی تحقیقات کے بعد عدالت میں جا کے یہ موقف بیان کرنا کہ اس میں کوئی کرپشن نہیں تھی، کوئی منی لانڈرنگ نہیں تھی، کچھ نہیں نکلا، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت بڑی جیت ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سرب سجود ہیں کہ 3 سال تحمل کے ساتھ سختیاں برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھایا ہے. عطا صاحب یہ فرمائیں کہ شہباز صاحب یہ کہتے ہیں، مسلسل کہتے ہیں کہ جو سلمان شہباز کا کاروبار ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ میں کاروباری معاملات سے الگ ہو چکا ہوں بڑے عرصے سے. پھر یہ شہباز شریف صاحب کو کیوں ملوث کیا گیا، ان سے کیوں پوچھا گیا اور انہوں نے کیوں لکھ کے دینا پڑا کہ جی میں ہر طرح کا تحقیقات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا ان کا بھی کہیں نام آ رہا تھا ایسے مشکوک اکاؤنٹ میں؟ جی اس کی 2 وجوہات ہیں کہ ایک تو انہوں نے فلیٹ سیل کیا، اس فلیٹ کے فروخت کے بعد جو پیسے ملے وہ سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں گئے. ایک تو یہ وجہ ہے جس کو کلیئر ڈکلیئر کیا گیا ہے، اس کا سورس پتا ہے کہ وہ فلیٹ کیسے خریدا، وہ فلیٹ کیسے بیچا، اس کے پیسے کہاں گئے، سلیمان شہباز کے اکاؤنٹ میں گئے، وہ بالکل کلیئر کر دیا گیا اس معاملے کو. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان بینامی کر کے اور ARU اور نیب نے خط و کتابت کر کے شہباز شریف صاحب کے خلاف وہاں سے کوئی آرڈر لینے کی کوشش کی اور ان کے تمام تر معاملات کی چھان بین اور گہرائی میں جا کے تحقیقات کی گئیں اور عمران خان صاحب کی ایما پر کی گئیں، جس میں سے نکلا کچھ نہیں. اور ارشاد عارف صاحب نکلنا بھی کچھ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. غربت، مہنگائی، بے روزگاری کو چھوڑ دیں، جا کے ایک بیانیہ ان کا بچا تھا جھوٹے احتساب کا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج دفن ہو گیا. اور لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ کا فیصلہ شہباز صاحب کے اثاثہ جات منی لانڈرنگ کیس میں وہ چیخ کے کہتا رہا کہ جی یہ کوئی اس میں کرپشن کا الزام نہیں ہے. آصف سعید کھوسا نے کہا کہ جناب شہباز شریف صاحب کا ایک کردار اچھے بچے کا ہے آشیانہ کیس میں. رمضان شوگر مل کے کیس میں سپریم کورٹ میں نعیم بخاری جو PTI کے ممبر ہیں، جو پروسیکیوٹر نیب تھے، انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کو کہا کہ یہ ہم اپیل اس کو ہم آگے بحث ہی نہیں کرنا چاہتے، اپیل وڈرا کر لی. تو اب آپ بتائیں نا کہ شہزاد اکبر صاحب کے پاس کیا دفاع ہے اپنا اور کیا عمران خان صاحب کے پلے بچ گیا. یہ تو معاملہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ون سائیڈ کلیئر ہو چکا ہے. شہباز صاحب کو صبرات نہیں ملے. اچھا یہ فرمائیں کہ عطا صاحب یہ جو فیصلہ ہے، ایک تو یہ عدالتی فیصلہ ہے، ایک آپ فرما رہے ہیں 12 صفحے کا اور کئی سو صفحات کا وہ انکوائری ہے. جب یہ کلیئر ہو گئے اور شہباز شریف صاحب، تو کیا آپ ارادہ رکھتے ہیں یا سلمان صاحب کہ وہاں برطانیہ کی عدالتوں میں شہزاد اکبر صاحب یا حکومت کے خلاف، حکومت پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا؟ ایک دوسرا یہ ہے کہ کلیئر ہوئے ہیں سلمان شہباز صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے کوئی عہدیدار یا ورکر نہیں ہیں، لیکن پریس کانفرنس پوری قیادت کر رہی تھی مسلم لیگ نون کی. ایک حکومت کا یہ اعتراض بھی ہے کہ یہ پارٹی جو ہے کیا ایک خاندان کی پارٹی ہے؟ نمبر 1 دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہماری قانونی مشاورت ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ ڈیلی میل والے معاملے پر ڈیلی میل 3 دفعہ اس میں توسیع کروا چکا ہے جو انہوں نے جواب جمع کرانا تھا ہستے کی عزت کا دعویٰ جو لندن کی ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات حضرت یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بہت بڑی کلین چٹ ملی ہے. جماعت کے صدر ہیں، آج ہم سب نے ان کی بات کی، ہم نے بتایا کہ صدر جماعت کو کس طریقے سے 20 ماہ ایک ان کا معاملہ جو ہے اس کی تحقیق کی گئی اور نکلا کچھ بھی نہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صدر جماعت کی ونڈیکیشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو بری کیا گیا ہے. ان پہ جتنے الزامات لگائے گئے تھے وہ ثابت نہیں ہو سکے، تو اس وجہ سے پوری قیادت نے پریس کانفرنس کی اور اس پہ ہم بات انشاءاللہ کرتے رہیں گے.